وقانوني شرع الله لا الشرع الفرنسي فما يقضيه مقضي وما ينفيه منفي. علامہ قرضاوی کی زندگی صبر و عزیمت کی زندگی تھی. علامہ قرضاوی اخوان المسلمون کی ایسی شخصیت تھے جنہوں نے امام حسن البنا شہید رحمہ اللہ سے لے کر آج تک پوری اخوانی تاریخ میں ایک سرگرم اور ایکٹیو رول نبھایا ہے. اسلامی علوم بالخصوص اسلامی فقہ اور اسلامی فکر پر جتنی بھی جدید بحثیں ہیں وہ تمام بحثیں علامہ قرضاوی کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہیں. عالم اسلام کی یہ واحد شخصیت تھی جس کا ہر مسلک، ہر مکتب فکر اور ہر نظریے کا حامل شخص دل و جان سے احترام کرتا تھا. علامہ قرضاوی نہیں رہے. سچ یہ ہے کہ اب بہت کچھ نہیں رہا. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، زندگی بھر کی خدمات کو قبول فرمائے اور شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک پھیلی پوری امت کو صبر جمیل عطا کرے. علامہ کا جانا یقیناً پوری امت کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے. علامہ یوسف قرضاوی عہد حاضر کی ایک عظیم اسلامی شخصیت تھے. تقریباً ایک صدی پر محیط علامہ قرضاوی کی شخصیت اپنے اندر بہت ہی دل آویز اور حوصلہ بخش پہلو رکھتی ہے. علامہ قرضاوی کی شخصیت کا ایک پہلو خالص علمی و فکری ہے جبکہ دوسرا پہلو خالص عملی اور تحریکی ہے. علامہ قرضاوی نے علماء کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل یونین فار مسلم اسکالرز کی تاسیس کے بعد کئی میقاتوں تک اس کی قیادت کا فریضہ انجام دیا. آپ دنیا بھر کے علماء کے درمیان احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور آپ کی تحریروں سے دنیا بھر کے ممالک اور علمی اداروں میں استفادہ کیا جاتا ہے. علامہ قرضاوی نے اخوان المسلمون کے ابتدائی دور میں سرزمین مصر میں رہتے ہوئے تحریک اسلامی کے لیے زبردست عملی اور زمینی سطح کی جد و جہد کی ہے اور قطر میں پناہ گزین ہونے کے بعد اخوان کے عالمی نظم میں بھی کافی اہم اور متحرک کردار ادا کیا. اخوان کے 70 سال کی تکمیل پر آپ نے دعوت، تربیت اور جہاد سے متعلق اخوان کی 70 سالہ جد و جہد کا بھرپور تعارف کراتے ہوئے ایک ضخیم کتاب تصنیف فرمائی. اس کتاب سے اخوان کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے اور اخوان سے آپ کا تعلق اور رشتے کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. علامہ قرضاوی کو اخوان کی اعلیٰ قیادت اور عظیم شخصیت مثلا امام حسن البنا شہید، امام سید قطب شہید، شیخ محمد الغزالی، شیخ محمد قطب وغیرہ سے قریب رہنے اور ان سے استفادہ کرنے کا خوب موقع ملا. البتہ امام حسن البنا شہید اور شیخ محمد غزالی کے افکار سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے. علامہ قرضاوی نے کئی بار سنت یوسفی بھی ادا کی. 50 کی دہائی میں بھی وہ جیل گئے. اس کے بعد جمال عبد الناصر کے زمانے میں بھی کئی بار جیل جانا پڑا اور بالآخر ایک ایسا وقت آیا جب آپ کو مصر سے نکل کر قطر میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا. گزشتہ دنوں مغرب اور عرب دنیا کے بہت سے ممالک میں آپ کے جانے پر پابندی بھی لگا دی گئی اور عرب بحاریہ میں آپ کے ایکٹیو رول کی وجہ سے مصری حکومت نے 17 جنوری 2018 کو آپ کے خلاف عمر قید کا فیصلہ سنایا اور اسی دوران آپ کے خلاف انٹرپول سے نوٹس بھی جاری کرائی. علامہ قرضاوی کا مزاج شروع ہی سے علمی اور فکری میدان کی جانب مائل تھا. چنانچہ آپ نے فکری سطح پر کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور فکری میدان میں تحریک اسلامی کو بھی اور پوری امت کو بھی مختلف پہلوؤں سے خوب مالا مال کیا. آپ کو متعدد بار اخوان کا مرشد عام بنانے کی کوشش کی گئی لیکن ہر بار آپ نے یہ کہتے ہوئے اس سے معذرت کی کہ آپ کا اصل میدان عمل فکری ہے. عملی قیادت کی صلاحیت میں وہ اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں پاتے کہ اخوان جیسی عالمی تحریک کی قیادت کی ذمہ داری اٹھا سکے. علامہ قرضاوی نے ویسے تو بہت سے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے لیکن آپ کا خاص میدان فقہ اسلامی اور فکر اسلامی ہے. گزشتہ دہائیوں میں فقہ اسلامی کے میدان میں بہت سے نئے موضوعات متعارف ہوئے جن میں فقہ الاقلیات، فقہ المقاصد، فقہ الاولویات، فقہ المعالات
اور فقہ الموازنات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان تمام ہی موضوعات پر علامہ قرضاوی کی تحریریں بہت ہی اصولی اور رہنما قسم کی ہیں، بلکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فقہ اسلامی کے جدید مباحث کے سلسلے میں آپ نے امامت کا کردار ادا کیا ہے۔ فکر اسلامی کے ضمن میں آپ کی تحریریں کچھ تو خالص اصولی اور بنیادی نوعیت کی ہیں اور کچھ خالص عملی رہنمائی سے تعلق رکھتی ہیں۔ الصحوۃ الاسلامیہ یعنی اسلام، بیداری اور انقلاب سے متعلق آپ کا سلسلہ تصانیف تحریک اسلامی کی فکری اور عملی دونوں ہی قسم کی رہنمائی کرنے والا زبردست لٹریچر ہے۔ علامہ قرضاوی کی ولادت ایک گاؤں میں 9 ستمبر 1926 میں ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ہی آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا اور تجوید میں مہارت حاصل کی۔ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کی تعلیم آپ نے ازہر یونیورسٹی کے ایک اسکول سے امتیازی نمبرات کے ساتھ حاصل کی۔ حالانکہ یہ وہی زمانہ تھا جب پہلی بار آپ کو قید و بند کی آزمائشوں سے بھی دوچار ہونا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پورے ملک میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے ازہر یونیورسٹی کے کلیۃ اصول الدین کا انتخاب کیا۔ کلیہ اصول الدین سے تکمیل کے بعد آپ کلیہ اللغہ العربیہ میں داخل ہو گئے۔ 1960 میں آپ نے ایم اے اور 1973 میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل۔ علامہ قرضاوی نے قطر میں سکونت کے بعد وہاں کے کئی بڑے علمی و فکری پروجیکٹس پر کام کیا۔ وہاں کئی اداروں کے ذمہ دار بھی بنائے گئے۔ قطر میں شاہی گھرانے کی جانب سے آپ کا جس قدر احترام اور آپ کی جس قدر عزت و تکریم کی گئی وہ قطر کی سیاسی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس سے زیادہ روشن اور دلچسپ باب اہل علم کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ علامہ قرضاوی شاہی گھرانے کے تمام احسانات کے باوجود کبھی اپنے موقف اور اپنی آراء میں کمزور نہیں پڑے۔ نہ تو عوام کے رد عمل کا انہوں نے کبھی خوف کھایا اور نہ ہی شاہی گھرانے کی ناراضگی سے خوفزدہ ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم شیرون جب یاسر عرفات کے ساتھ میٹنگ کی غرض سے قطر آیا تو علامہ قرضاوی نے اس کی قطر آمد پر کھل کر مذمت کی اور حکومت کے خلاف اپنے موقف کو کھل کر درج کرایا۔ قطر اور خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کے تعلق سے بھی آپ نے ہمیشہ بہت ہی صاف اور دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ جب بھی موقع ملا اپنے موقف کا صاف طور سے اعلان کیا۔ تیونس، مصر، شام اور لیبیا میں عوامی انقلاب کی کھل کر تائید کی۔ مصر کے انقلاب کے بعد وہ مصر کے سفر پر بھی گئے۔ لیبیا کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو قذافی کے قتل کا فتویٰ بھی دیا۔ شام کے حالات میں بشار الاسد کے تعلق سے صاف طور سے اپنا موقف پیش کیا۔ علامہ قرضاوی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں متعدد عالمی سطح کے ایوارڈ بھی پیش کیے گئے، جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ اسلامی معاشیات اور اسلامی بینکنگ کے تعلق سے آپ کی علمی و فکری خدمات کے اعتراف میں 1990 میں آپ کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے ایوارڈ پیش کیا گیا۔ اسلامی علوم و فنون میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں 1994 میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت سید ثابت مرحوم کے اشتراک کے ساتھ آپ کو عالم اسلام کا سب سے قیمتی ایوارڈ شاہ فیصل ایوارڈ پیش کیا گیا۔ علمی اور تحقیقی کارناموں کے اعتراف میں 1996 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کی جانب سے آپ کو ایک بڑا ایوارڈ پیش کیا گیا۔ فقہ اسلامی میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں 1997 میں برونائی کی حکومت نے آپ کو سلطان حسن البلقیہ ایوارڈ پیش کیا۔ سائنس اور کلچر کے میدان میں آپ کی نمایاں علمی خدمات کے اعتراف میں 1999 میں آپ کو سلطان اویس ایوارڈ پیش کیا گیا۔ قرآنیات کے سلسلے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں 2000 میں دبئی انٹرنیشنل قرآن ایوارڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسلامیات کے سلسلے میں آپ کی خدمات کے اعتراف میں قطر حکومت نے آپ کو ایک بڑا سرکاری ایوارڈ پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے ممالک کی جانب سے آپ کی خدمات میں بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری ایوارڈز اور اعترافات پیش کیے گئے۔ 2018 میں فورن
پالیسی میگزین نے دنیا کے 20 بڑے دانشوروں کے لیے سروے کرایا تھا، جس میں آپ کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا۔ جدید دنیا کے مسائل کے شرعی حل کی تلاش میں علامہ قرضاوی نے ساری زندگی جد و جہد کی۔ اسلامی معاشیات، اسلامی بینکنگ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آپ نے فکری سطح پر بھی خوب رہنمائی کی اور عملی طور پر بھی اسلامی بینکوں کے شرعیہ بورڈ وغیرہ میں شریک رہے۔ قطر اسلامی بینک اور بحرین اسلامی بینک کی شرعی امور و مسائل کے سلسلے میں نگرانی کے لیے تشکیل کردہ بورڈ کے آپ چیئرمین بھی رہے۔ مغربی دنیا میں سکونت پذیر یا غیر مسلم اکثریتی ممالک میں سکونت پذیر مسلمانوں کے مسائل جب تیزی کے ساتھ سر اٹھانے لگے تو آپ نے اس سلسلے میں بھی فکری اور عملی ہر دو سطح پر نمایاں کردار ادا کیا۔ فکری اور عملی سطح پر فقہ الاقلیات اور فقہ کی جدید بحثوں کو مضبوط اور مستحکم کیا، اور عملی سطح پر ان جیسے ممالک کے لیے اجتہادی عمل کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے یورپین کونسل فار افتاء تشکیل دی، اور اس کے تحت جدید مسائل پر بحث و گفتگو کے لیے دنیا بھر کے نمائندہ علماء کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ رابطہ عالم اسلامی، مکہ کی فقہ اکیڈمی اور دوسری فقہی اداروں کی رہنمائی کا کام بھی انجام دیا۔